اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ جو مکی سورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ یونس سے، اور یہ چلے گا مسلسل سورہ مومنون تک، ان میں تین سورتوں کے دو گروپ مکمل ہو چکے ہیں۔ تین نسبتاً بڑی تھیں، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود۔ تین چھوٹی، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر۔ سورہ ہجر جو ہے وہ منفرد نوعیت کی صورت، اور اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی وہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ باقی سورہ ابراہیم اور سورہ رعد کے درمیان وہ نسبت زوجیت پوری طرح موجود تھی۔ اب یہ جو جوڑا آ رہا ہے تین سورتوں کا، سورۃ النحل، اب یہ بھی نسبتاً بڑا جوڑا ہے۔ سورۃ النحل 16 رکوع ہیں، 128 آیات ہیں۔ اسی طریقے سے پھر سورہ بنی اسرائیل ہے، پھر سورہ کہف ہے۔ یہ تین پھر ایک سب گروپ ہے تین صورتوں کا۔ ان میں یہ سورۃ النحل منفرد ہے، اور وہ جو دو صورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ وہ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو بڑی تفصیل سے بات سامنے آئے گی۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جامعیت کے ساتھ بیان جو ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مزاجاً گویا کہ سورہ انعام سے زیادہ مشابہ ہے، بلکہ یہ کہ سورہ روم جو ہے وہ اور سورہ نحل اس کے مضامین میں اور زیادہ گہری مشابہت ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آن پہنچا ہے بس جلدی مت بچاؤ۔ یعنی یہ کہ جب رسول کی بعثت ہو گئی تو گویا کہ اب وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب تو صرف وقت کا رہ گیا ہے کہ کتنے وقت کے بعد تم پر عذاب آئے، کب تک تمہیں مہلت ملے، ورنہ فیصلہ تو گویا کہ جب کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول کو ہم نے بھیج دیا ہے تو گویا فیصلہ کل وقت آ پہنچا ہے۔ اب اس میں کوئی تاخیر بس تھوڑی سی ہے، زیادہ نہیں۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ اتارتا ہے فرشتوں کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جو وحی لے کر آئے۔ کس پر اتارا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے جس کو بھی اللہ نے چنا اور پسند کر لیا اس پر حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے۔ بالروح من امرہ، اپنے امر، اپنے معاملے کی ایک روح کے ساتھ، اس سے مراد وحی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جیسے کہ سورہ اعراف میں جو آیت آئی تھی الا لہ الامر الا لہ الخلق والامر، تو یہ دو عالم ہے، عالم خلق، عالم امر۔ عالم امر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے سرے سے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انسٹنٹینیس، اس کا امر یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے۔ لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے، 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے، وقت لگتا ہے۔ آم کی گٹھلی کا ایک درخت جو اس سے بننا ہے اس میں وقت لگے گا۔ عالم خلق میں وقت ہے، اس میں وقت نہیں ہے۔ اور عالم امر کی 3 ہی چیزیں ہیں صرف جو ہمارے علم میں ہیں۔ ایک ملائکہ کا تعلق عالم امر سے ہے، اسی لیے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے، روح القدس، روح الامین، نزل بہ الروح الامین ایدناہ بروح القدس۔ تو ملائکہ بھی روح ہے۔ پھر یہ وحی جو ہے یہ بھی روح ہے، بالروح من امرہ، یہ بھی اللہ کے امر میں سے ایک روح ہے۔ اور جو یہ نازل ہوتی ہے وحی، یہ بھی روح پر نازل ہوتی ہے۔ وحی جو حضور کو آئی ہے وہ حضور کے کانوں کے ذریعے سے نہیں، حضور کے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ حضور کے قلب مبارک پر براہ راست، اور قلب مسکن ہے روح محمدی کا۔ تو جو فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے۔ تو روح محمدی ریسیپینٹ ہے وحی کی، روح الامین لانے والا ہے وحی کا، اور وحی خود بھی روح ہے۔ اور اس اعتبار سے جگر کا ایک شعر جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے، کسی خاص کیفیت میں وہ کہہ گئے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ یہ جو نغمہ ہے روحانی قرآن کا، یہ روح الامین نے سنایا، روح محمدی نے سنا، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اپنے حکم کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ اس لیے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس مجھے سے ڈریں، میرا تقوی اختیار کریں۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے۔ تعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند و بالا ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو بنایا ہے گندے پانی کی بوند سے، فاذا ہوا خصیم و مبین،
تو پھر وہ بن جاتا ہے جھگڑنے والا، بڑی بحثیں کرتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، عقلی اور نقلی اور نہ معلوم کہاں کہاں کے زمین و آسمان کے تلابے میں لاتا ہے، جھگڑتا ہے بہت ہی واضح طور پر۔ والانعام خلقہا، اور اسی طرح جیسے کہ انسانوں کو اور تمہیں پیدا کیا اللہ نے، اس نے چوپائے بھی بنائے، لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے بنتی کا سامان ہے، یعنی جانوروں کے ہی بالوں سے وہ چیزیں بنتی تھیں، اون ہے اس سے کچھ چیز بنی جا رہی ہے، کمبل بنے جا رہے ہیں، تو دفن سے مراد یہ ہے، یہ آگے چل کر تفصیل بھی آئے گی، اونٹ کے بالوں سے بھی، اور اسی طریقے سے جو اس کے بکری کے بال ہوتے تھے ان سے رسیاں وغیرہ بنتی تھیں، اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی تھیں، تو یہ دفن ہے۔ ومنافع، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، ومنھا تاکلون، اور اسی سے تمہاری غذا بھی ہے، اس کا گوشت تم کھاتے ہو جانوروں کا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اس میں تمہارے لیے بڑی شان اور حسن ہے، جمال ہے، جبکہ تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو۔ دیہاتی لوگوں کے لیے واقعہ یہ کہ وہ منظر بڑا دل خوشکن ہوتا ہے، وہ اپنے ریوڑ کو لے کر آ رہے ہیں، شام کے وقت جنگل سے واپس آ رہے ہیں، کتنا بڑا ریوڑ ہے یا کتنی بھینسیں ہیں، کتنی گائیں ہیں، تو اس کے اندر تمہارے لیے ایک حسن ہے، جمال ہے۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے باہر لے کر جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ جانور ایسے شہروں تک، ایسی بستیوں تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ تم نہ ہوتے اس تک پہنچنے والے مگر جان توڑ کر، یعنی آدمی کو اگر کوئی وزن لے کر جانا پڑے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جان ٹوٹ کر رہ جائے گی، شق الانفس، لیکن یہ کہ گھوڑے کے اوپر لادا ہوا ہے یا اونٹ پر لادا ہوا ہے، خچروں پر لادا ہوا ہے، چلے جا رہے ہیں، ان کا بوجھ جو ہے وہ جان اٹھا رہے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف رحیم، یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بہت رؤوف ہے، شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ والخیل، اس نے بنا دیے، پیدا کر دیے گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوها وزینہ، کہ تم اس پر سواری کرو۔ پھر یہ کہ اس میں تمہارے لیے زیبائش اور آرائش بھی ہے۔ گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا حسین جانور ہے، بڑا باتمکنت جانور ہے، اس کے تو جس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ چیزیں تو وہ ہیں جو تم جانتے ہو، اللہ تو اور نہ معلوم کتنی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے، باقی اس میں سے ٹیڑھی پگڈنڈیاں نکل جاتی ہیں، یعنی سیدھا راستہ جو ہے صراط مستقیم، وہ اهدنا الصراط المستقیم، کبھی اسے سواء السبیل کہا ہے، قصد السبیل، سواء السبیل، صراط السوی، یہ تمام الفاظ صراط مستقیم، یہ ایک سیدھا راستہ توحید کی سیدھے اشارہ ہے، اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، لیکن اس سے لوگ مڑ جاتے ہیں ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا، تم سبھی کو سیدھے راستے پر چلاتا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے تمہارے لیے اتارا ہے آسمان سے پانی، لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ، اسی کو تم پیتے ہو، یہی پانی ہے جو بارش بن کر برس رہا ہے، یا یہی وہ چیز ہے کہ جو برف بن کر پہاڑوں پر پڑ رہی ہے، پھر یہی پانی ہے جو تمہارے پینے کے لیے ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اسی سے نباتات ہے، اسی سے جو بھی پیدا ہو رہی ہے روئیدگی اسی پانی سے، فِيهِ تُسِيمُونَ، جس میں کہ تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو۔ ينبت لكم به، اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگاتا ہے، الزرع، کھیتی، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجوریں، والعناب اور انگور، ومن كل الثمرات، اور تمام میوے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ وہ اللہ، اس کی کیا شان ہے، اس کی خلاقی، اس کی قدرت، اس کی اس تخلیق کے اندر تنوع ہے، گونا گون ہے، رنگا رنگی ہے، کیا کیا کچھ اس نے بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، ایک دوسرے پہلو سے اللہ کی نعمت ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے، دن کا اپنا فنکشن ہے، رات کا اپنا فنکشن ہے۔ رات نہ ہو تمہیں اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، راحت نہ ہو، چین نہ آئے، نیند نہ آئے، تو دن میں کام نہیں کر سکتے۔ دن میں بھاگ ہے، دوڑ ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے۔ پھر یہ کہ اس دن اور رات کے نظام سے سارا جو یہ نباتاتی نظام ہے اس کا تعلق ہے کہ دن کے وقت جو ہے ان کا جو ریسپیریشن کا سسٹم ہے وہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے۔ یہ رات کے وقت کا معاملہ کچھ اور ہے، دن کا وقت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ دن میں جو ہے سورج کی تبادل جو آتی ہے اس سے پھر فوٹو سنتھسس کا عمل ہوتا ہے، اور رات کے وقت جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے الٹا ہو جاتا ہے، ریسپیریشن جو ہے ان کی۔ تو وہ سخر لکم اللیل والنہار، اور وہ تمہارے لیے اس نے لگا دیا ہے دن اور رات کو تمہارے مطلب اور تمہارے ضروریات کی بہم رسانی میں، والشمس والقمر، اور لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی، والنجوم مسخرات بامرہ، اسی طریقے سے ستارے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں آیات ہیں، لقوم یعقلون، پہلے آیا تھا لقوم یتفکرون، اب آیا لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے۔ وما ذرأ لكم في الارض مختلف الوانه، اور جو کچھ چیزیں پھیلا دی ہیں اس نے زمین میں تمہارے لیے وہ مختلف رنگوں کی ہیں، جانور ہیں تو رنگا رنگ ہیں، مختلف رنگوں کے جانور ہیں، مختلف رنگوں کے جو ہیں وہ حیوانات اللہ نے بنا دیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کریں۔ وهو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیا ہے، اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ سی فوڈ جو آج آ کر بہت نمایاں ہو گیا ہے دنیا میں، سب سے زیادہ جو ہے غلغلہ سی فوڈ کا ہے۔ لتاکلوا منه لحما طریا، بڑا تازہ گوشت۔
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اسی میں سے تم نکالتے ہو اپنے گہنے، موتی نکال لیتے ہو اور مختلف قسم کی چیزیں کہ جن سے زیورات بناتے ہو، آراستہ اپنے لیے اس کے بناؤ سنہار کا سامان، تلبسونہ ہو جسے تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس سمندر میں دریا میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں. اس واقعہ یہ کہ کشتی کو آپ دیکھیں تو ایسے چلتے تھے کہ وہ سمندر کو چیر رہی ہے، جہاز چیرتا ہوا چل رہا ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو، حاصل کر سکو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں وہ لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں دے کر لڑک نہ جائے، ایک طرف کو ڈھل نہ جائے. وَأَنْهَارًا، اور اس میں ندیاں چلا دی ہیں. وَسُبُلًا، اور راستے بنا دیے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو. یہ انہار اور سبل جو ہے ان کے درمیان بڑا گہرا راستہ ہے. عام طور پر جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں وہ ندیوں کے ساتھ ساتھ ہی راستے بنتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو یہ شاہراہ ریشم ہے وہ دریائے سندھ کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ ہی بنانا ہے. وہی ایک راستہ ہوا کرتا تھا عام طور پر کہ جس میں سے کوئی لوگ گزرتے تھے، اور یہ وادیاں ہی ایک طرح سے راہ گزر بھی بنتی تھیں، اور وادیاں ہی ہیں کہ جن میں پھر طوفان بھی آتے تھے، پانی بھی آتا تھا. وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ، اور یہ علامتیں بنائی اللہ تعالیٰ نے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور نہ صرف یہ کہ علامتیں اور زمین میں مختلف علامتیں ہیں، بلکہ یہ کہ یہ ستاروں سے بھی یہ راستہ حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں. نیویگیشن ہوتی تھی، ستاروں سے ہوتی تھی. قافلے چلتے تھے راتوں کو تو ستاروں سے اپنے وہ رخ معین کرتے تھے. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، تو کیا بھلا وہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ویسا ہو جائے گا، کیا اس کی طرح ہو جائے گا جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی وہ بھی مانتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ ہمارے سفارشی ہیں. هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہمارے سفارشی ہیں. باقی یہ کہ تخلیق، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کی ہے یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کی. تو اب سوال یہ ہے کہ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، وہ ہستیاں جو پیدا نہیں کرتی کیا وہ برابر ہو جائیں گی اس کے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو پورا نہیں کر سکو گے، احصاء نہیں کر سکو گے. اس کی بے شمار نعمتیں تو وہ نہیں کہ تمہیں شعور اور احساس ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے. ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم اعلان کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی، وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وہ جانتے ہیں ملائکہ ہو تو مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں، رسول ہیں تو مخلوق ہیں، اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں. کون ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے؟ ایک خالق، باقی سب مخلوق. اموات غیر احیاء، پھر وہ فوت شدہ ہیں، اب زندہ نہیں ہیں. اولیاء اللہ ہیں، فوت ہو چکے ہیں. اب ظاہر بات ہے وہ زندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے عالم ارواح میں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان تک پہنچانا چاہے پہنچا دے، لیکن یہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے زندگی کے اندر تم زندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو ایسے تو نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں خود یہ پتہ نہیں کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا. عالم برزخ میں جو بھی ہے ظاہر بات ہے کہ قیامت کا وقت تو نہ ہمیں معلوم ہے کہ کب ہوگی، نہ انہیں معلوم ہے کہ کب اٹھایا جائے گا. الہکم الہ واحد، دیکھو تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہ ایک الہ ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو وہ لوگ کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، منکرۃ وہم مستکبرون، وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں، وہ اس کو قبول کرنے میں جھجکتے ہیں اور ان کے اندر استکبار پیدا ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتے ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ آخرت سے جو لوگ منکر ہیں اس کا کیا یہ چین کیا ہے، قرآن کا آرگومنٹ اصل میں کیا ہے، لائن آف آرگومنٹ. قرآن کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس شخص کی فطرت ابھی سلیم ہے، اس کے اندر ایک اخلاقی حس ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے. اگر اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کے اندر موجود ہے تو اس سے لازماً نتیجہ نکلے گا آخرت کا تصور. اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، برائی کا برا ملنا چاہیے. گندمت گندم میں رویت جو سے جو، جو کہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی، یہاں برعکس ہو رہا ہے اکثر و بیشتر. بہت ہم نے زور مارا، کسی قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں، اسے پھانسی پہ چڑھا دیا. فرض کیجیے قاتل جو ہے وہ تو بوڑھا تھا اور قتل کیا اس نے جوان آدمی کو. وہ جوان آدمی کی بیوی جوان بیوہ ہوئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہو گئے. یہ جو تھا 70 برس کا، یہ تو کھا پی چکا، سب کچھ زندگی گزار چکا. کیا اس کی زندگی اس زندگی کا بدل ہو سکتی ہے؟ زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ پھانسی دے دیں، لیکن یہ اس کے جرم کا بدلہ نہیں ہے. اس کا ہم وزن تو بدلہ نہیں ملا. اس کو کیا نقصان ہوا؟ بوڑھا تھا، ویسے بھی جلدی مرنے والا تھا، اور یہ جوان آدمی تھا، اس کے بچے جو ہے یتیم ہوئے. کہاں کہاں اس کے اثرات پہنچیں گے. پھر یہ کہ ایسے شخص کا بھی پھانسی چڑھنا بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے. جرم ثابت ہو، گواہی ملے، وکلا بھی ہار جائیں، رشوتیں بھی نہ چلتی ہو، تب کہیں جا کر پھانسی ہوگی اس کو. لیکن پھانسی بھی ہوگی تو کیا اس کے جرم کی ہم بدل سزا مل سکتی ہے؟ ناممکن. تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے اور اس عالم میں بھرپور بدلہ ملے.
یہ ہے اب جس کے اندر یہ احساس ہوگا پھر وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا، غور کرے گا، کوئی بات اس سے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کو توجہ سے سنے گا۔ جس کے دل میں یہ نہیں ہے، استغنا ہے کسی خیر اور شر کے تصور سے، وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد کر چکا، آخرت کا کوئی خوف نہیں۔ اب اس کے سامنے آپ لاکھ بیل بجاتے رہیے، اس کو حکیمانہ درس دیتے رہیے، اسے بار بار جھنجھوڑیے، سکھائیے، پڑھائیے، وہ تو وہی رہے گا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وہ بات ہے جو کہی گئی ہے فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، منکرۃ، ان کے قلوبہم منکرۃ، ان کے دل جو ہے وہ منکر ہو جاتے ہیں، وہ دل جو ہے ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت نہیں رہتی، وہم مستكبرون، اور ان میں تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس میں ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں۔ انہ لا یحب المستكبرین، یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا، یہ محمد کہہ رہے ہیں مجھ پر کلام نازل ہوا ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں، آپ نے کچھ سنا ہے ان سے قرآن؟ قالوا اساطیر الاولین، انہوں نے کہا ایسے ہی پچھلے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اگلے زمانے کی باتیں ہیں، سنی سنائی کہیں سے کسی سکھا کر وہ ہم پر خامخواہ دھوس جما رہے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن۔ یعنی یہ جو ان کا دل جو ہے اس طریقے سے اس حق کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنے سارے گناہوں اور سرکشی کا پورا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں، اور نہ صرف اپنے بوجھ اٹھائیں، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ لوگ تو آتے ہیں ان کے پاس، یہ دانشور ہیں، ان سے پوچھیں جناب آپ نے کچھ سنا، محمد نے آج فلاں کلام پیش کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ انلائٹنڈ لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہے دانشور ہیں، ان سے پوچھا جائے جا کر۔ اب وہ کہیں نہیں جی کوئی نہیں، ایسی باتیں ہیں، کچھ سنی سنائی من گھڑت سی باتیں ہیں، پرانے قصے کہانیاں، کچھ نہیں، خاص بات نہیں۔ عام آدمی شاید ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے پھر انہیں کی بات کو مان لے گا، تو گویا کہ اس کی گمراہی کا بھی ذریعہ یہ بن گئے، تو اپنی گمراہی کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ، جنہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَذِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح کی چالیں چلی تھی، اسی طریقے سے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی، ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالی حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر، ان کی گھروں پر، ان کی جڑوں سے، یعنی اللہ کا حکم جو آیا تو وہ ان کی جڑوں پر، بنیادوں کے اوپر آ کر، اور بنیادوں سے اسے اٹھا کر ان کے گھروں کو اور ان کی قلعوں کو تلپٹ کر دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، پھر اس کی چھت ان کے اوپر آ گری۔ یہ جو جعل عالیہا سافلہا ہم پڑھ چکے ہیں، جو سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے ضمن میں، اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں، یہ نہ سمجھیے، یہ تو چونکہ قرآن مجید میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف انہی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جن سے اہل عرب واقف تھے، انہی کے آس پاس، کوئی جنوب میں، کوئی شمال میں، کوئی مغرب میں، کوئی آس پاس جو قومیں آباد تھیں ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے، ورنہ یہ کہ رسول اور بھی آئے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجے۔ چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے، جو اب ہریانہ کہلاتا ہے، وہ ضلع حصار، اس میں مختلف مقامات پر تھیڑ تھے بڑے بڑے، یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے، ان کو کھودتے تھے، ان میں سامان نکلتا تھا، معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھیں کبھی کسی زمانے میں، اور ان کے اوپر یہ عذاب الہی آیا، جیسے پومپیائی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوا برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لاوے کے اندر دب گئی۔ اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں، اور سرسوتی دریا یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا، وہ دریا بھی غائب ہو گیا ہے۔ دریائے گنگا جو ہے ہندوؤں کے نزدیک جو مقدس ہے، یہ بہت بعد کی شے ہے، اصل جو ان کا مقدس دریا تھا وہ سرسوتی تھا، اور وہ غائب ہو چکا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں، یہی علاقہ جس میں سے ہو کے وہ دریا سرسوتی گزرتا تھا، اور معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہیں، یہ وہی علاقہ ہے مشرقی پنجاب کا، تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات، کچھ لوگوں کو 30 انبیاء دفن ہیں اس علاقے کے اندر، اور معلوم ہوتا ہے کہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے، اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے، وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں، اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہ گئے ہیں، وہ جو ہے بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب کھدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں برآمد ہو رہی ہیں، تو یہ ہوتا رہا ہے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ان کی جو عمارتیں تھیں ان کی بنیادوں کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، اب ظاہر بات ہے نیچے سے بنیاد ہلا دی جائے گی تو چھت جو ہے سر کے اوپر آئے گی کہ نہیں۔ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب آج دھمکا اس راستے سے جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، اور پھر ابھی مزید جو ان کی رسوائی ہونی ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگی۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، انہیں رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے وہ آپ کے شریک، وہ معبود جن پر ذرہ تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے، وہ کہاں گئے وہ پتے جن کے بارے میں تمہیں سخت حمیت تھی، تشاقون فی، جن کی وجہ سے تم مارنے کو دوڑتے تھے، جو بھی ان کی نفی کرتا تھا ان کی تکہ بوٹی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، اتنی حمیت، اتنی غیرت اپنے معبودوں کے لیے تمہارے اندر تھی،
یہ تمہارے من گھڑت معبود ہے وہ کہاں گئے؟ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی یعنی بد نصیبی بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے۔ الذين تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، نہ اللہ یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ نیکی کا خیال ہے، کچھ نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں اپنی عیش پرستیوں میں، نفس پرستیوں میں۔ اس حال میں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، فلقوا السلام، اس وقت پھر وہ اسلام پیش کریں گے اور اطاعت قبول کریں گے۔ ما كنا نعمل من سوء، نہیں ہم تو برے کام نہیں کر رہے تھے، فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے۔ بلا، وہ فرشتے کہیں گے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، اور یقیناً متکبرین کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، جو اہل تقویٰ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں وہ اخلاقی حس جو ہے وہ بیدار ہے، ابھی ان کی روح جو ہے وہ مری نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، بیدار ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، یہ کیا نازل کیا آپ کے پروردگار نے، جو محمد جو سنا رہے ہیں کلام، یہ کیسا ہے؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بہت خیر، بہت بھلا، ہماری خیر کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر احسان کی، نیکی کی، بھلائی کی روش اختیار کی، ان کے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے۔ ولنعم دار المتقین، اور کیا ہی اچھا ہے وہ متقیوں کا گھر۔ جنات عدن یدخلونہا، وہ تو ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے، رہنے والے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے۔ تجری من تحتہا الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح اللہ بدلہ دے گا اپنے متقی بندوں کو۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین، جن لوگوں کو جب فرشتے جو ہیں جب قبض کریں گے ان کی روحیں، تو وہ کریں گے کہ وہ بہت ستھری ہوں گی، روحیں بھی ستھری ہیں، ان کی زندگیاں پاک و صاف ہیں۔ یقولون سلام علیکم، تو فرشتے خود ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو۔ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیے، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ، تو اب یہ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ فرشتے آ جائیں آدم کے، اور یاتی امر ربک، یا آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے۔ یعنی یہ قریش جو ہیں، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، قرآن 2/3 نازل ہو چکا ہے، یہ سب کچھ سن کر جو ابھی کس چیز کے منتظر ہیں؟ اب تو پھر آخری بات یہی رہ گئی ہے کہ فیصلے کا دن آ جائے، فرشتے آ جائیں، آپ کا رب آ جائے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن ان کے ہوش آئیں گے، انہیں ہوش آئے گا، اور اس دن کا ہوش آنا کس فائدے کا؟ فهل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ، تو کس چیز کے منتظر ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائیں ان کے اوپر فرشتے، اور یاتی امر ربک، یا آپ کے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، قوم عاد پر، ثمود پر اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ فاصابهم السیئات ما عملوا، پھر ان پر واقع ہو کر رہی وہ ساری برائیاں جو ان کے عمل کی تھیں، یعنی جو بھی انہیں برائی بری سزا ملنی ہے وہ پاداش ہے ان کے برے اعمال کی۔ وحاق بهم، اور وہی شے جو ہے اس نے ان کو گھیر لیا، ما كانوا به یستهزئون، جس کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہمیں وہ کرنے ہی نہ دیتا، ہمیں روک دیتا، ہمیں اس نے روکا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائڈ جو ہے اس کی طرف سے پرمیشن ہے، اجازت ہے۔ قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کسی کو پوجتے اس کے سوا، نہ ہمارے آباء و اجداد پوجتے اگر اللہ چاہتا۔ ولا حرمنا من دونه من شيء، اور اس کے حکم کے بغیر ہم نے کسی شے کو حرام نہ قرار دیا ہوتا۔ كذلك فعل الذين من قبلهم، اسی طرح کیا تھا انہوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے تھے۔ فهل على الرسل الا البلاغ المبين، تو ہمارے رسولوں پر سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس قسم کی جو کٹ حجتی ہے اور کج بحثی ہے، اس میں ہمارے رسول جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جو ہے نہیں الجھیں گے، ان کا کام ہے پہنچا دینا، اگر انہوں نے پہنچا دیا ہے تو ان کا فرض ادا ہو گیا، باقی یہ کہ جواب دہی تمہیں کرنی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، وہ یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، اور طاغوت سے بچو، طاغوت کا انکار کرو۔ یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، طاغوت طغا سے ہے، طغا سرکشی، جو بھی سرکش ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے، وہ انسان ہو، وہ جن ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی ریاست ہو، کانسٹیٹیوشن ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی اللہ کی ہدایت کا پابند نہیں ہے اور بندگی کی حد سے تجاوز کر کے وہ گویا کہ خود حاکمیت کا مدعی بن جائے، وہی طاغوت ہے۔
بس طلب الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے کنارہ کشی کرو. فمنہم من ہدی اللہ، تو جب رسول آئے یہ دعوت لے کر تو ان کی قوموں میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی. ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور ایسے بھی ہوئے کہ جن پر مسلط ہو چکی تھی گمراہی. فسیروا فی الارض، تو پھر گھومو پھرو زمین کے اندر. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. تمہارے قافلے جاتے ہی ہیں، تم اصحاب حجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو، تم نے وہ ثمود کے مسکن بھی دیکھے ہیں، ان کے کھنڈرات بھی دیکھے ہیں، تم نے وہ قوم مدین کا علاقہ بھی دیکھا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ سدوم اور عبورہ کی بستیاں کہاں تھیں. یہ ساری چیزیں تمہارے علم میں ہیں. ان تحرص علی ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بہت حرص ہے، بڑی خواہش ہے، بڑی آرزو اور تمنا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو سن لیجئے اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اس کا فیصلہ ثبت ہو چکا ہو. یہ اللہ کا ایک قانون ہے. اس نے ہدایت منکشف کی، ایک آدمی پر ہدایت منکشف ہو گئی، اس نے رد کر دی. اللہ نے پھر اور موقع دیا، پھر اور موقع دیا. ایک وقت آ کر پھر اللہ تعالیٰ اب اس کی توفیق سلب کر لیتا ہے. اب وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا، اب اس کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے. اس کے بارے میں تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اب اے نبی آپ کتنی ہی خواہش رکھتے ہو، آپ کی کتنی ہی تمنا ہو، کتنی ہی آرزو ہو، کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو، آپ کو کتنی ہی اس کے بارے میں خواہش ہو، لیکن یہ کہ اللہ کا فیصلہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک جگہ پر تو کھل کر کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے. آپ اپنی سی کوشش کیجئے، اپنا فرض ادا کیجئے اور بس. ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، جس کی ضلالت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا پختہ، اب اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی بھی مددگار.